جو آج بات کرنے والا ہوں 2-4 منٹ بہت دھیان سے سننا، اور یہ چیز اگر زندگی میں ہم نے اپنا لیا، زندگی میں اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ شروعات یہاں سے کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، حیات ہوتی تو، اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں، میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں فرض نماز کو چھوڑ کر کے میں امی کے پاس جاتا اور امی سے کہتا امی بتائیے کیا کام ہے۔ یہ تو حدیث ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم اپنے ماں باپ کا دل بالکل بھی مت دکھانا، زندگی میں کبھی بھی مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ ماں باپ کا دل جس بچے نے دکھایا، جس بڑوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص، جو بچہ، جو بڑے بڑے عورتیں، لڑکیاں، جو بھی گھر میں ہے، پریوار کے لوگ، اگر وہ اپنے ماں باپ کے، والدین کے، پیرنٹس کے دل کو دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور گناہوں کی سزا تو قیامت میں دیں گے، لیکن ماں باپ کے دل کو دکھانے کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مصیبت میں گرفتار کریں گے، پریشانیوں میں گھیریں گے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اسے مال دے دے، دولت دے دے، لیکن وہ کسی کام اور کسی لائق نہیں ہوگے، زندگی الجھنوں میں اور ٹینشنوں میں گزر رہا ہوگا ماں باپ کے دل دکھانے کی وجہ سے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی، اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہیں۔ ہم کتنے بھی قرآن پڑھ لیں، کتنے بھی بڑے سے بڑے آدمی بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، قاری بن جائے، کچھ بھی بن جائے، ہم پورے جو ہے شہر کے، علاقے کے، اپنے ملک کے ٹاپر بن جائے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھو یہ چیزیں کسی لائق نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کریں گے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے ہم ٹاپر بن جائیں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے بینک بیلنس ہمارے پاس ہو جاؤ، گاڑی ہو، BMW گاڑی ہو، بہترین مکانات اور محل ہو، بلڈنگ ہو، شیشے کے محل ہو، لیکن وہ وقتی طور پر ہوگی، وہ وقتی طور پر ہوگی، اور ماں باپ کی دل دکھانے کی وجہ سے ماں کی جب بددعا لگے گی، آہستہ 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 وہ چیزیں اللہ چھین لیں گے، وہ ختم ہو جائیں گی، اور موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں مصیبتوں میں اور ایسی چیزوں میں گرفتار کر لیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ ماں ایک ایسی دولت ہے بچوں، جس سے چھین لیا ہے نا اللہ نے، اس سے جا کے پوچھو، جس سے اللہ نے چھین لیا ہے ماں کی دولت، اس سے جا کے پوچھو، رات دن روتے ہیں، رات دن آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کا پیر دباتا، ماں کو میں پانی پلاتا، میں اس کی خدمت کرتا، ماں مجھے باہر بھیجتی، میں ان کے حکم کو فوراً مان لیتا، کبھی ماں مجھے مارکیٹ بھیجتی، بازار بھیجتی، وہاں سے سامان لے کے آ جاتا۔ اگر ماں ہوتی تو مجھے کبھی وہ ڈانٹتی، کبھی مجھے کچھ کہتی، کبھی مجھے پیار کرتی، کبھی بہت بہت کچھ کرتی۔ جن کے پاس ماں نہیں ہے وہ روتے ہیں تنہائی میں بھی، بھیڑ میں بھی، لوگوں کے بیچ میں بھی، اور جس کے پاس ماں ہے وہ بے قدرے اور ناقدرے ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جب تک ہماری ماں زندہ ہے ہم لوگ قدر ہی نہیں کرتے، بالخصوص آج کل کے بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ دیکھنا اکڑ جاتے ہیں ماں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، مجھے یہ سبزی پسند نہیں ہے، مجھے تو وہاں نہیں جانا، مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے کالج نہیں جانا، مجھے مارکیٹ نہیں جانا، آپ مجھے ہی بار بار بھیجتی ہیں، اپی کو کیوں نہیں بھیجتے، بھیا کو کیوں نہیں بھیجتے، مطلب بہت کچھ ہم لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سوال کس نے کیا تھا، یہ حکم کس کا ہے، امی کا ہے، ماں کا ہے، ہمیں تو فوراً لبیک کہنا تھا، لیکن ہم الٹا اور سوال کر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بچوں آج ہم کامیاب نہیں ہو رہے، کسی بھی فیلڈ میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ دیکھ لو، اگر اسکول اور کالج کے بچے ہیں ہم، تو یاد رکھو
ہماری ریڈنگ ماں کی بددعا کی وجہ سے ہمیں نہیں آ رہی ہے، ہماری رائٹنگ ماں کی بددعا کی وجہ سے اچھی نہیں ہو رہی ہے. ہم کئی سال گزار دیتے ہیں، نرسری، LKG UKG، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس سیون ایٹ، کچھ بھی نہیں آتا، وہیں کا وہیں رہتے ہیں، جہاں تھے وہیں رہتے. کیوں؟ ماں بھی ہماری ایسی ہے، وہ بددعائیں دیتی رہتی ہیں، ہم ان کی بددعائیں لیتے رہتے ہیں، ان کا دل دکھاتے رہتے ہیں. دیکھتا ہے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اسکول جاتے وقت کتنے ناٹک کرتے ہیں، کس قدر پریشانیاں گنانے شروع کر دیتا ہے. آج مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں کام نہیں کروں گا، میرا ورک پورا نہیں ہے، میرا ہوم ورک پورا نہیں ہے، میرا کاپی ورک پورا نہیں ہے، مجھے ریڈنگ نہیں آتی، پھلا ٹیسٹ ہے، ڈکٹیشن لکھنا ہے، میڈم مارتی ہے، ٹیچرز مارتے ہیں. مطلب ہزاروں سوال امی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، امی بھی پریشان ہو کر کے بددعائیں نکالتی ہیں، اور ہزاروں بددعائیں دے دیتی ہیں ہمیں، اور پھر وہی بددعائیں ایک دن ہمیں ہلاک کر دیتی ہیں. جب ہم مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں، بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں، تب امی روتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا، میری اولاد کو کیا ہو گیا، جبکہ وہ بددعا ماں نے کی ہوئی ہوتی ہے. تو بچوں، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت دی ہے. ہاں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے. دیکھ لو، اور دنیا میں کتنے رشتے ہیں، کسی پیر کے نیچے اللہ نے جنت نہیں دی، لیکن ماں کے پیر کے نیچے جنت دے دی. اگر آپ کا یہ سوال ہے، ہو سکتا ہے کسی بچوں کا سوال ہو کہ جی ماں ہی اگر برے ہو، ہمیشہ مارتی پیٹتی ہو، ہم تو اچھے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو بیٹا وہ مار پیٹ، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم غلطی کر رہے ہیں. جب ہی امی ڈنڈا اٹھاتی ہیں، وائپر اٹھاتی ہیں، جھاڑو اٹھاتی ہیں، بیلن اٹھاتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہیں، تھپڑ اٹھاتی ہیں، بہت کچھ ہمیں ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، کڑوی کسیلی باتیں کہتی ہیں، ہماری کمی کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری مسٹیک کی وجہ سے، ہماری ناکامی کی وجہ سے. وہ چاہتے کہ میرے بچے، میری اولاد صرف گھر کے اندر اچھے نہ ہوں، بلکہ سماج میں، علاقے میں، گاؤں میں، پورے شہر میں، پورے ملک میں میرا بچہ سب سے اچھا ہو، میرا سب سے بچہ بیسٹ ہو، اچھی پڑھائی ہو، اچھی اس کی رائٹنگ ہو، اچھی تربیت ہو، ان کا بول، ان کا چال، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ہر چیز بیسٹ ہو. ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں، ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ماں باپ کے دل کو دکھائیں گے، ماں کو تکلیف دیں گے، ابو کو تکلیف دیں گے، تو بچوں وہ کبھی بھی ہمارے لیے اچھا نہیں سوچیں گے، ہمارے لیے برا ہے. بس یہ کہیں گے بس یہ اولاد ہی ہمیں نہ ملتی تو اچھا ہوتا، یہ ہماری اولاد ہی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. ایسی پھر بددعائیں نکلتی ہیں. خوش ہو کر کے امی اگر سوکھی روٹی دے دیں تو میرے بچوں اس کو کھا لو. کبھی ہو سکتا ہے گھر میں کھانا نہ بنا ہو سکتا ہے سبزی نہ بنی ہو سکتا ہے کچھ نہ بناؤ، اگر سوکھی روٹی دے دے اس وقت تو خوش ہو کر کے اسے کھا لو. منہ نہ بناؤ، منہ نہ چڑھاؤ، آنکھیں اور بھویں نہ دکھاؤ، بلکہ خوش ہو کر کے امی ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، ابو نے نہ لایا ہو، آپ نے نہیں بنا پائی، میں یہی کھا لیتا ہوں. اگر اس طرح سے ہم عمل کریں گے بچوں، خدا کی قسم زندگی میں دیکھنا چراغ اور روشنی ملے گی. ہم بہت کم پڑھائی میں بھی بہت بڑے آدمی بن پائیں گے. ماں کی دعا انسان کو جو ہے نا بہت بڑا آدمی بنا دیتا ہے. ماں کی دعا انسان کی زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو اس کو روشن کر دیتا ہے، اور اگر دکھ پہنچا دیا ہم نے تو یاد رکھو دنیا ہی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا ایک واقعہ، اسکول میں ایک میڈم نے یہ کہا کہ بچوں ماں کے اسکول میں میڈم نے یہ کہا کہ بچوں آپ جنت سے مٹی لے کے آنا. کیا کہا؟ جنت سے مٹی لے کے آنا. اب جو ہے وہ بچے سارے جب چھٹی ہو گئی گھر گئے، گھر جانے کے بعد سارے بچوں نے جو ہے امی سے سوال کیا، جی امی جنت کی مٹی چاہیے. سارے بچے کہنے لگے ارے تمہاری میڈم بیوقوف ہے، تمہاری ٹیچر سے بیوقوف ہے، جنت سے مٹی کون لا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عجیب سے سوال ہے، جنت سے مٹی کون لا سکتا ہے؟ جنت سے مٹی کون لا سکتا ہے؟ صبح ہو گئی، سارے بچے اسکول پہنچے، سب بچوں سے جو ہے کہا کہ چلو بھائی جنت کا مٹی لاؤ، کس نے لایا؟ تو سبھی بچوں نے ہاتھ جھاڑ دیے کہ نہیں میم، جنت سے مٹی ہم کہاں سے لائیں، کسی نے نہیں لایا. لیکن ایک تو چھوٹا سا بچہ، منا سا بچہ، پتلا سا بچہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ روتے ہوئے میڈم کے پاس آیا، اپنے ٹیچر کے پاس آیا اور کہا کہ میم میں نے جنت سے مٹی لے کے آیا ہے. میڈم بھی، ٹیچر بھی حیرت میں پڑ گئی
کہ ارے تم کہاں سے جنت سے مٹی کیسے لا سکتے ہو؟ تب اس بچے نے روتے ہوئے کہا کہ میم میں نے ماں کے پیروں کے نیچے سے مٹی لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے ماں۔ اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، زندگی میں اگر برکت چاہتے ہو، زندگی میں اگر اور بہت بلندی اور ترقی چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہم بڑے ہو کر کے بہت بڑے منصب پہ، بڑے عہدے پہ، بڑے پوسٹ پہ ہم جائیں، تو ابھی سے یہ قسم کھا لو کہ ماں کی خدمت کریں گے، ماں کے پیر کو دبائیں گے، ماں کی ایک ایک بات کو مانیں گے، ماں کے دل کو کبھی نہیں دکھائیں گے، ماں کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کرو گے نا؟ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔